سائل نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اجر کس خوش نصیب نمازی کا ہے؟ تو یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے جی۔ ایک مسلمان نمازی کا یہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے زیادہ اجر ملے، رتبہ ملے، ثواب ملے۔ یہ کامیاب زندگی ہے جن لوگوں کو یہ فکر ہے، اور جو لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، تعمیری سوال کرتے ہیں جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے سوال کرنے سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کافی باتیں ہیں آپ سے کرنے والی۔ سب سے بنیادی کردار یہ بندے کی نیت کا ہوتا ہے۔ مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان میں سے نیت کے لحاظ سے، اللہ کی رضا کے لحاظ سے جو جتنا سچا ہوگا، سچا ہوگا، اور نیت کے اچھے ہونے میں وہ جتنا آگے ہوگا، انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ کے اس قدر زیادہ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کی نماز سنت کے عین مطابق ہوگی، انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، نیت کی طہارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت۔ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد جو انسان باعمل ہے، با کردار ہے، بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے یا دائیں جانب پہلی صف میں کھڑا ہے، اجر کے لحاظ سے وہ انسان بھی بہت آگے ہے، بہت زیادہ رتبہ ہے ایسے شخص کا، اور بہت زیادہ دلائل ہیں۔ لیکن اس سوال کے جواب میں سر دست ہم ایک پہلو کو واضح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشا۔ جو نمازی جتنی دور سے مسجد میں آتا ہے، اجر کے لحاظ سے بھی وہ اتنا ہی بڑا ہے، اس کا اجر بھی اس قدر زیادہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ دوسری گلی سے، تیسری گلی سے، چوتھی گلی سے یا دوسرے محلے سے تکلیف اٹھا کر، پیدل چل کر یا کسی طرح وہ مسجد میں آتے ہیں، انشاءاللہ وہ مسجد کے نمازیوں میں سے اجر کے لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ بنو سالمہ نے ارادہ کیا تھا، مسجد نبوی کے قریب نا کچھ پلاٹس خالی تھے کہ ہم یہاں پر اپنی رہائشیں منتقل کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بنی سالمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رکے رہو، ٹھہرے رہو، یہ جو تمہارے قدموں کے نشانات ہیں اللہ پاک اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ آپ نے وہ سورہ یاسین پڑھی ہے نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، قدموں کے نشانات پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن خزیمہ میں اور غالباً مسند احمد میں صحیح روایت ہے کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، بکل خطوہ، ہر قدم کے بدلے 10 حسنات، اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہ غالباً سنی ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حسنہ الائمہ، بعض محققین نے اس کو حسن کہا ہے، کہ گھر سے طہارت کر کے مسجد کی طرف جانے والا ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھ کر وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی، مدینہ کے دور ان کی رہائش تھی، سب سے زیادہ دور ان کا گھر تھا، لیکن وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ہمیں بہت زیادہ دل میں تکلیف اور کوفت ہوتی تھی کہ اتنی گرمی ہے، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ شخص اگر سواری لے لے تو چلو اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ تو ہم نے اسے کہہ ہی دیا بھئی آپ سواری لے لیں، تو اس نے آگے سے جواب دیا، میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو یا رسول اللہ کے گھر کے پاس ہو، مجھے یہ زیادہ پسند نہیں ہے بات۔ حضرت ابی کہتے ہیں، میں نے جا کے اللہ کے رسول کو بتلا دیا، مجھے اس کا یہ جواب اچھا نہ لگا کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے پاس میرا گھر ہو، مجھے یہ چیز زیادہ پسند نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے پوچھا، بھئی آپ نے یہ بات کیوں؟ کہ یہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صرف ایک ہی میری نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر بھی زیادہ عطا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میرا چلنا پسند آ جائے اور اللہ میری بخشش فرما دے اور اللہ مجھے اجر و ثواب دے دے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ أَوْ كَمَا قَالَ، تجھے وہی ملے گا جس کی تو نے نیت کی ہے۔ تو ناظرین و مستمعین، مسجد کے نمازیوں میں سے اجر کے لحاظ سے انشاءاللہ سب سے آگے وہ ہے جس کی نیت اچھی ہے، نماز سنت کے مطابق ہے، اور جو پہلی صف میں ہے، دائیں جانب ہے، اور جو جتنی دور سے چل کر آتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ مسجد سے دور ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسجد کا پڑوس گو کہ رحمت ہے، سعادت والی بات ہے، خوشی والی بات ہے، لیکن دور سے مسجد میں چل کے آنا یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ بلندی والی بات ہے۔ لہٰذا غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگی بھر کی پڑھی نمازیں قبول فرمائے، آئندہ ہمیں ذوق شوق سے ہر نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ اور ہم تو یہ اکثر دعا کرتے رہتے ہیں، الہ العالمین ایک دن مرنا ہے، زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی ہمیں توفیق دینا۔ اور خواتین کے لیے گزارش کروں گا کہ خواتین میں سے اجر کے لحاظ سے سب سے آگے کون ہے؟ جو اول وقت میں نماز پڑھتی ہے۔ ہماری خواتین اکثر ظہر عصر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، فجر سورج نکلنے کے بعد، ایسے نہیں ہے۔ خواتین میں سے اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ انشاءاللہ آگے وہ ہے جو اول وقت میں اذان ہوتے ہی، نماز کا وقت ہوتے ہی مصلی پہ آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر و ثواب کے خزانے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔